बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर 8 फरवरी के लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है सिस्टम के लिए। वो सरप्राइज से कितना असर होगा कितना नहीं ये तो वक्त चल के बताएगा, लेकिन हाँ, शायद 2026 का लॉन्ग अवेटेड इत्तेहाद, जी हाँ, वो मुतवक्के है। दूसरा, माशाल्लाह वुकला फर्टर्निटी को आज वैसे ही छेड़ दिया गया, और जिस बुरे तरीके से छेड़ा गया, उनको उनकी औकात, उनको उनका चौकटा, उनको उनकी हैसियत बताई गई। ये काला कोट काली टाई का है क्या भाईजान? वो जमाना कुछ और था जब परवेज मुशर्रफ से आप लोगों ने अपनी बात बनवा ली थी। अब ना आपकी इतनी औकात है, ना कैपेसिटी है, मफादात के आप लोग वैसे गुलाम हैं। एक एक करोड़ रुपए के जब चेक दे देते तो उसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर हैसियत ही कोई नहीं रह जाती कानून और उसकी अमलदारी के हवाले से। बहरहाल बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जो आज मुलाकात हो गई, और उस मुलाकात में ज़ाहिर बात है थे भी सियासी लोग ना। महमूद खान अचकज़ई साहब वाकई डंट डालेंगे सिस्टम को जी। जिस जिस खबर की बिना पर मैं आपके साथ ये बात करूँगा, जो पॉइंट्स डिस्कस हो गए, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने ज़रा ईमान मज़ारी साहिबा से मुतालिक बात करनी थी, क्योंकि अगर मैंने उस मौजू पर इस वाले पॉइंट को बात नहीं की ना, तो बड़ी तकलीफदेह चीज़ हो जाएगी। सर, इससे बड़ी क्या बात होगी कि वाजिद गिलानी जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर हैं, जब वो खुद साथ थे ईमान मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी के वक़्त, वो जुमला बड़ा तकलीफदेह था, मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं मुझे बताते हुए, हालाँकि कहा जाता है वो हुकूमत के बहुत करीब हैं, करोड़-करोड़ के चेक लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं। एक मुकदमा उनका भी बनाया हुआ है, ईमान मज़ारी के ऊपर। एक अदद मुकदमा उनका भी बनाया हुआ है ईमान मज़ारी के ऊपर। वो कहते हैं मुझे बताते हुए शर्म आती है कि दोनों मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को तशद्दुद किया गया, मारा गया उस वक़्त। ईमान मज़ारी के साथ मर्द अहलकार ने नेफे से पकड़ा, यानी शलवार से उनको पकड़ा जी। शलवार का जो घेरा होता है ना जी, उससे उनको पकड़ा जी, और गर्दन से दबोच कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला। ये पाकिस्तान में खवातीन के साथ कोई और नहीं कर रहा, सिस्टम कर रहा है। अच्छा, इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक शेरी मज़ारी साहबा ने की आई विटनेसेस के थ्रू। उन्हें उसको मारा गया, बुरे तरीके से मेरी बेटी को, दामाद को मारा गया जी, और स्क्वैशिंग हर नेक, इंजरिंग हर, सीम्स दे वांट टू नॉट जस्ट अरेस्ट बट किल देम आल्सो। इस तरीके से मार के लेके गए जैसे उसको जान से मारना चाहते थे। बहरहाल मैंने कहा कि मैं ये बात आपके साथ ज़रूर ज़िक्र करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं माज़ी के औरत कार्ड बहुत खेला जा रहा है आजकल। ओहो हो! इनकी औरतें औरतें, दूसरों की औरतें औरत नहीं हैं। शरीफ ख़ानदान की बेटी मरियम नवाज़ साहबा का वो जो दरवाज़ा टूटा था, वो किसी सियासी सेटअप की निशानी तो थी नहीं। तो बड़ी क़यामत टूट पड़ी थी। ओहो हो! हर तकरीर में बोल रही थी। उसके बाद अभी पिछले दिनों आसफ़ा भुट्टो साहबा एक तकरीर में थी, तो ड्रोन सामने आ गए थे। उनको ओह लो जी, उन्होंने डीजी को सबको ख़त वत लिख दिए थे कि देखें ये कौन सी साजिश है, बिलावल साहब ने। मगर आज जो खवातीन की बेहुरमती सरेआम हो रही है ना, ये वाकई काबिल शर्म बात है। यानी जब ये लोग सिस्टम वाले अपने हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर ये चादर और चार दीवारी इनकी समझ में नहीं आती, लेकिन जब ना हो तो फिर जनाब इनके लिए तो बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। तो बहरहाल यही कहना काफ़ी है जी। इधर इत्तेहाद जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, दीगर उन्होंने बस आज का एहतजाज किया और कुछ भी इसके अलावा नहीं हुआ जी। अब आऊँ आपके सामने उस खबर के साथ। बहरहाल ईमान मज़ारी साहबा को आज पेश किया गया अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन साहब की अदालत में। उन्होंने उसी वक़्त उनका 14 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया। यानी जज को भी पता है कि इस केस में 2 नंबरी है, क्या रिमांड इस बंदे से लेना है। ये जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन साहब ने किया, उन्होंने जुडिशल रिमांड दे दिया। यानी जज भी जानते हैं कि केस में जान नहीं है, बेसिकली इन लोगों को सरेंडर कराना, रियासत के सामने गर्दन झुकवानी है और कुछ भी नहीं। मैंने बारी-बारी सबकी बारी होगा, ये बेसिकली वो चीज़ है। बहरहाल असल मामला तो कल अफजल मजोका साहब की अदालत में इनको पेश करना चाहिए, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को, और सेशन कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा ईमान मज़ारी को, और जिस्मानी रिमांड की सज़ा की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने, मज़ाहमत और शर्मगेज़ी फैलाने और गैर कानूनी मजमे का हिस्सा बने और कानून हाथ में लेने का इल्ज़ाम इनके ऊपर आयद है जी। और ना सिर्फ ये इल्ज़ाम इनके ऊपर आयद है, मज़ीद कुछ चीज़ें भी इनके साथ है जी। लड़ाई झगड़े का केस था जिसपे आज अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन ने इनकी ज़मानत दी है जी, और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी जी। तो यहाँ तो ये हो गया जी। इधर और बात सुने जी, ईमान मज़ारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में और कौन-कौन है? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, यानी वाइस चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अपोज़िशन इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन जी। रियासत अली आज़ाद, साबिक़ सरबराह, साबिक़ जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो इसमें शामिल है। और बताऊँ कि ईमान मज़ारी पर इल्ज़ामात हैं, इन्होंने पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ दी, तशद्दुद किया, घसीटा,
اینٹی رائٹ کٹس وائرلیس سیٹ چھینے، سینئر افسران کو پتھروں ڈنڈوں سے مارا اور گاڑیوں کے شیشے توڑے. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. تو بس آپ اندازہ لگا لیں اس کیس میں وزن کتنا ہے اور کیا نہیں. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ابھی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ابھی رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کا ذرا تھوڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ والی ہڈی ہے نہیں یہ لوگ کہ ان کو اس طریقے سے میں ان کو اور مزید ان کا قد کاٹ پہلے ہی میں نے کہا بہت بڑا تھا شاید اور مزید بڑا کر دیا جی. اور یہاں یہ تمام چیزیں تھی اور یہ جس قسم کی ایف آئی آر ہے اس سے تو کم از کم اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہے. تو آج سلوک کو اتنا عمدہ نہیں تھا جی. اچھا جی، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب آج دو جگہ پہ بولے. ایک تو پارلیمنٹ کے اندر بولے، میں اس سے متعلق کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دوں. پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دیے، جس کی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ 2026 کی سب سے بڑا سرپرائزنگ فیکٹر آنے والا ہے. ایک تو یہ وکلا کا پتہ نہیں وکلا میں کس حد تک اب مختلف بار مختلف پاکستان بار کی طرف سے بھی احتجاج ہوا، یہ سب تو چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے اس طرح بات نہیں بننی نا. یہ بات آگے کس حد تک جانی وہ ذرا دیکھنے والا ہے. جب آج ایمان مزاری کو ابو الحسنان ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا نا، ایک وکیل اندر نہیں ٹکنے دیا تھا. کیمرہ تو بہت دور کی بات، موبائل تو بہت دور کی بات، اس کی پیشی بھی نظر کسی کو نہ آئے. دس از کال سسٹم. آنے تو دے ذرا پھر دیکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں بھی اسرائیل اور پاکستان بیٹھتے ہیں. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کیا ہو گیا اس کنسورشیم کے اندر، اس بورڈ کے اندر جو پیس بورڈ کے اندر نیتن یاہو اور وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں بھی اسرائیل اور پاکستان ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر یہ آپ کی دلیل ہے تو آپ بتائیں ہمارے پاسپورٹ پر کیوں لکھا ہے پہ اسرائیل کا ویزا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں لگ سکتا. اگر بیٹھنا تو بیٹھ سکتے. تو انہوں نے کہا میں 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کی قانون سازی کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں. میں آپ کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا. 18 سال سے کم عمر جوانوں کی میں شادیاں کراؤں گا اور عوام تیار ہو جائے کہ ہم سڑکوں پر آنے لگے ہیں. یہ انہوں نے کہا. مزید سنیں انہیں اب بھی پریس کانفرنس میں کہا، انہوں نے کہا مجھے علم ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت، اب یہ نواز شریف صاحب سے متعلق بتا رہے ہیں نون لیگ سے، انہوں نے کہا مجھے علم ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت کتنی ہمت میں تھے. نون والے تو اس وقت استعفے دے رہے تھے، ہم نے روکا اور کہا ڈٹ جاؤ، ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ڈٹ جاؤ، ہماری وجہ سے یہ ایٹمی دھماکے کر سکے. خیر اس کی شیخ رشید صاحب اور بھی بہت زیادہ سٹوریاں سنا چکے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہم یا اللہ ہم نوالا شروع سے رہے میں جی. کہتے ہیں اگر ہمارے اندر ضمیر ہے تو پارلیمنٹ اس بورڈ آف پیس کو مسترد کر دے. شہباز شریف پارلیمنٹ اور کابینہ کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں کیوں گئے؟ اگر اس فورم پر پاکستان بیٹھتا ہے تو میں اس جعلی اور جبری نظام کے خلاف جنگ لڑوں گا. آپ یہ جنگ میرے سے نہیں جیت سکتے. یہ انہوں نے کہا. اور پارلیمنٹ میں ایک اور جگہ پہ بھی خطاب تھا. پھر میں دوبارہ آؤں گا مولانا صاحب کے سوال کس وجہ سے، وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا تھا اور یہ سینٹ پہ اپوزیشن لیڈر ہے. کہتے ہیں پاکستان دنیا کا ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، لیکن دنیا میں یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ ہم اس منصوبے کا حصہ بن گئے. نہ پارلیمنٹ پہ اس پہ کوئی بحث ہوئی، نہ عوام کو اعتماد میں لیا گیا، کسی سے مشاورت تک نہیں کی گئی. اس بورڈ کا سربراہ امریکی صدر ہوگا. کسی نے انہیں یہ حق دیا ہے؟ کس نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین پر اس طرح کا بورڈ قائم کر کے اسے مسلط کرے؟ وہ جسے چاہیں گے شامل کریں گے، جسے چاہیں گے نکال دیں گے. ہم کسی طور پر بھی اس کو منظور نہیں کرتے. یہ انہوں نے بولا جی. اچھا اب آؤں مولانا جس بنا پر میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مولانا صاحب یہ کرنے جا رہے جی. بڑی خبر یہ ہے جی اس تمام صورتحال کے دوران کہ 8 فروری کو ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے جی. محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی جو خبر سامنے آئی ہے یہ اہم گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے کی محمود خان اچکزئی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے جی. مولانا صاحب سے سیاسی مذاکرات، خارجہ امور، مدارس، کے پی اور ٹی ٹی اے سے بات چیت. مولانا نے اپوزیشن کے گورنمنٹ سے مذاکرات پر اچکزئی کے موقف کی تائید کی ہے. گورنمنٹ سے مذاکرات پر اچکزئی کے موقف کی تائید کی ہے. اپوزیشن اتحاد کے لیے کامن پوائنٹس پر آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا ہے اور یہ پہلے مرحلے میں اعتماد سازی ہے. جو میرے سورس بتاتے ہیں اس کے مطابق جناب مولانا صاحب نے بھرپور کہا ہے کہ جی میں 8 فروری کل پہلے جو اسمبلی کا خطاب تھا اس میں کہا تھا کہ میری نظر میں یہ یوم سیاہ ہے اور ہم اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے 8 فروری کو. بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان یعنی محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اتحاد کا امکان بہت حد تک بڑھ چکا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جس میں مولانا نے تمام نکات پر اتفاق کیا ہے.
تو 8 فروری ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے اس نے یقیناً ہونا ہی ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد موقع کسی کے پاس نہیں، پہ صرف باتیں ہی ہیں، ڈینگے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رمضان ہے، رمضان کے بعد عید اور پھر چل سو چل دیکھی جائے گی۔ دوسرا وکلا کو چھیڑا ہے، لیکن وکلا کس حد تک میں نے کہا کہ اس معاملے میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ تو وقت دیکھے گا۔ ادھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جہاں ایمان مزاری صاحبہ کی گرفتاری ان تمام چیزوں پر بہت بول رہے تھے، تو آج انہوں نے ایک جملہ بڑا زبردست بولا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ لوگ نہیں توڑ سکتے۔ پچھلے 2-3 سال سے میں عمران خان، بشرا بی بی، عمران خان کی بہنوں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ورکرز سب سے بڑی بڑی مشکل برداشت کر لی، لیکن وہ نہیں ٹوٹے۔ حکومت سوچنا چھوڑ دے کہ عمران خان جو بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے وہ ٹوٹے گا، یہ ناممکن بات ہے، یہ انہوں نے کہا۔ جی ایک سوشل ایشو ہے، میں نے کہا میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آج سندھ کے ضلع سانگڑ سے خبر ہے جی، جہاں ایک درندے نے نا انسانیت کی تمام حدیں عبور کی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ایک وڈیرا اور اس کا بیٹا، اس نے اپنی کسان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اس پر وحشیانہ تشدد کیا، اور وہ کسی کو گواہی نہ دے سکے تو اس کی زبان کاٹ دی۔ یہ آج ہوا ہے۔ پھر میڈیا پہ خبر آئی اور اس خبر کے بعد ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی ایسی دفعات لگائی گئی ہیں اس کے اندر کہ اس بندے کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس بچی کا سرجری ہوئی، اس کی زبان پہ دوبارہ ٹانکے لگے ہیں اور خوش قسمتی سے بچی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ملزم وزیر راجٹ نام ہے، اور اس کو پھر عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جی پاکستان کے سسٹم کی۔ ایمان مزاری پہ جتنی طاقت استعمال کی گئی، اتنی اس بچی کے لیے استعمال کی جاتی جہاں استعمال کرنے کا حق تھا۔ جتنی طاقت مریم نواز صاحبہ کا ہوٹل کا دروازہ توڑنے کے اوپر استعمال کی گئی، اتنی اس بچی کے لیے استعمال کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ جتنا بڑا پروٹیسٹ آصفہ بھٹو کے سامنے ڈرون آنے کے اوپر اور ڈرون ٹکرانے کے اوپر کیا گیا اور ڈی جی تک سے بات کی گئی، اگر اس بچی کے لیے کی جاتی تو آج پاکستان اس مقام پر نہ ہوتا۔ پتہ نہیں طاقت ہے نہیں ہے، یا رکھ کر استعمال نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔